السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز ناظرین کرام، تمام بھارتی اس بات سے بخوبی واقف ہیں کہ بی جے پی سرکار نے 2024 کا وقف امینڈمنٹ بل جو پارلیمنٹ میں پیش کیا ہے، اس بل کی سارے ملک میں مخالفت چل رہی ہے اور ہر طرف اس کے تعلق سے احتجاج اجلاس ہو رہے ہیں اور اس بل کی حقیقت عوام پر واضح کی جا رہی ہے کہ یہ مسلم دشمنی پر مبنی ہے۔ اور سب سے بڑی بات تو یہ ہے کہ یہ بل کی مخالفت اور اس کی تشریح ہمارے شہر حیدرآباد کے ممبر آف پارلیمنٹ جناب اسد الدین اویسی صاحب، جو ایک بیرسٹر ہیں، جو قانونداں ہیں، انہوں نے اس بل کی تشریح میں صاف کہا ہے اور پارلیمنٹ میں بھی یہ کہا ہے کہ یہ مسلمانوں سے دشمنی ہے یہ، اور سیدھا مسلمانوں کو دفن کیا جا رہا ہے۔ لیکن افسوس اس بات پر ہے کہ اپنے آپ کو صوفی کہلانے والے، سجادگان کہلانے والا ایک ٹولہ جو ہمیشہ سے RSS کے اشاروں پر چلتا رہا، اور جب بھی بی جے پی کی جانب سے مسلم مخالف بل جب بھی لایا گیا تو یہ ٹولہ ہمیشہ اس کی تائید کیا، یعنی یہ ٹولہ پورے بھارت کے مسلمانوں سے سب سے الگ ہے یہ۔ تو جب یہ مسلمانوں کی ہر مخالفت کا یہ تائیدی ہے تو کیا یہ ٹولے کو مسلمان سمجھنا چاہیے؟ ہمارے بیرسٹر صاحب نے بڑے اچھی بات کہی ہے کہ رنگی برنگی کپڑے پہن کر مسلمانوں کو خانقاہوں کے نام پر، درگاہوں کے نام پر دھوکہ دیتے ہوئے مسلمانوں کے ساتھ غداری کرنے والا ٹولہ ہے یہ۔ اور ان کا یہ دعویٰ ہے کہ 80,000 85,000 سجادگان ہمارے ساتھ ہے۔ لعنت ہے تمہاری جھوٹ کے اوپر۔ الحمدللہ میں بھی جو نا اہل سلسلہ ہوں، اور سینکڑوں سجادگان سے جو تمہارے ممبر بنے تھے ان سے راست میں نے گفتگو کیا ہے، تو ان کا بیان یہ ہے کہ ہم کو دھوکے میں لا کر ممبر بنایا گیا ہے۔ ہم سے یہ کہا گیا تھا کہ مفادات کا تحفظ کیا جائے گا، مسلمانوں کے حقوق کے لیے لڑا جائے گا، لیکن یہ ٹولہ مسلمانوں کے حقوق کو ختم کرنے کے لیے لڑ رہا ہے، یہ ختم کرنے کے لیے لڑ رہا ہے، اور اپنے آپ کو کہتے ہیں کہ صوفی سجادگان۔ کون بنائے تمہارے کو؟ کون بنائے؟ عوام کی تائید ہے ہی کہاں ہے؟ 80-85 ہزار جس کا تم دعویٰ کر رہے ہیں، میں چیلنج کر رہا ہوں۔ ارے وہ ٹولے کے سربراہ جو اجمیر میں بیٹھ کر RSS کے تلوے چاٹنے والے، چند ٹکوں میں اپنے ایمان کو بیچنے والے، ملت فروش، غدار وطن، غدار ملت، میں تجھ کو یہ چیلنج کر رہا ہوں۔ اب اس وقت ایک 5,000 سجادگان کو جمع کر کے بتا دے جو یہ ٹولے کی تائید میں ہے۔ کوئی نہیں ہے، یہ گنے چنے مٹھی بھر RSS کے یہ حکومتوں سے سودے بازی کرنے والے ہیں یہ، اور یہ وہی ٹولہ ہے جو ٹرپل طلاق کی بھی تائید کیا تھا، یہ وہی ٹولہ ہے جو CAA NRC کی بھی تائید کیا تھا، اور یہ وہی ٹولہ ہے جو کشمیر میں جا کر باہر آ کر یہ رپورٹ دیا تھا کہ وہاں بالکل وہاں کے عوام سکون ہیں، جبکہ ان کو قید کر دیا گیا تھا، انٹرنیٹ ختم کر دیا گیا تھا، ان کے اوپر ظلم ہو رہے تھے، اور یہ آ کر جھوٹ کا یہ جو نا اپنے جسم پر جو نا بہروپیوں کا لبادہ اوڑھ کے یہ مسلمانوں سے کہہ رہا تھا کہ ہم جا کر آئے، سب سکون سے ہے۔ ارے کتنے دن جیوں گے رے؟ کتنے دن جئیں گے؟ تمہارے آباء و اجداد کی روح بڑی خوش ہو رہی ہوں گی کہ ایسے ملت فروشوں کو ہم دنیا میں چھوڑ کے گئے۔ اللہ کو کیا جواب دے رہے ہوں گے تمہارے باپ دادا؟
ہاں، اور تمہارا حشر کیا ہونے والا ہے؟ ہاں، لعنت ہے رے تمہاری زندگیوں پر، چند ٹکوں کے لیے ملت کا سودا کرتے اور اپنے آپ کو صوفی بولتے۔ ارے صوفی تو وہ ہوتا ہے کہ صوفی کے در پر یہ حکمران جو نا آ کے جھکتے، اور تم پہ لعنت ہے جو تم حکمرانوں کے جو نا خدموں میں جھک رہے ہیں۔ یہ ملت کے لیے بھلائی کا کام کرتا صوفی، ملت فروش نہیں ہوتا تمہاری جیسا۔ یہ نام بدلو، چولا بدلو، سیدھا آ جاؤ میدان میں کہ ہم مسلمانوں کے دشمن ہیں، ہم کٹر RSS ہیں، یہ اعلان کرو۔ اگر تم میں دم ہے، مردانگی ہے تو اعلان کر کے بتاؤ۔ یہ نہیں کریں گے۔ مسلمانوں کے لباس میں صوفیوں کا نام لے کر، بارگاہوں کا نام لے کر، تقدس کا جو ہے نا واسطہ دے کر ملت کا سودا کرنے والے ملت فروش، تم جب ملت کے نہیں ہوئے تو تم ملک کے کیا ہوتے؟ بھارت کے کیا ہوتے؟ ہاں، تم RSS کے اعلی کار ہو، RSS کے تلوے چاٹ کے اپنے تجوریاں بھرنے والے ہو تم۔ ہاں، سارے بھارت میں ہر کوئی اس کی مخالفت کر رہا اور یہ تائید میں لگے ہوئے ہیں اور یہ بتا رہے ہیں کہ اس کا تعلق راز درگاہوں سے ہے۔ وہ درگاہوں کے سجادہ گان کا تائیدی بیان ذرا لے کے تو بتاؤ۔ چیلنج کر رہا ہوں، میں چیلنج کر رہا ہوں۔ 80,000 85,000 کا جو دعویٰ کر رہے ہیں نا، اس بل کی جو نا تائید لے کے بتاؤ۔ ایک 5,000 کا مجمع جمع کرو، اعلان کرو۔ چیلنج کر رہا ہوں میں تمہارے کو، چیلنج کر رہا ہوں۔ اگر مردانگی کی باقی ہے تو کر کے بتاؤ۔ یہ کوئی نہیں آئے گا تمہارے پاس، تمہاری اصلیت معلوم ہو گئی ہے۔ ہاں، تمہارے جسم پہ سے سانپ کی کچلی نکل چکی ہے، سانپ باہر آ چکا ہے۔ تم ملت فروش ہو، ہاں، تم مسلمانوں کے دشمن ہو۔ کوئی بارگاہوں کی خیر خواہی تمہارے ذہن میں نہیں ہے، صرف تجوریاں بھرنا تمہارے ذہن میں ہے، مسلمانوں کو نقصان پہنچانا